دیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیں، لوگوں کو یہ مزدہ جاں فدا سنا دیں۔ وہ کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، نہ اپنی تبلیغ کا اجر مانگتا ہوں۔ میں نے تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالا، میں نے تمہیں تبلیغ کی، 13 سال کلمہ پڑھایا، اللہ اللہ سکھایا، تمہیں مکی بنایا، تمہیں مدنی بنایا، تمہیں میں نے بدر میں بھیجا، تمہیں احد میں بھیجا، اور تمہیں غدیر خم کے مقام پر بھیجا، غدیر خم کے مقام پر بھیجا، تمہیں مدنی بنایا، تمہیں سب کچھ دیا، تمہیں جنت دی، تمہیں سب کچھ عطا کیا، قیامت کے دن دیدار عطا کیا، قیامت کے دن شفاعت عطا کر دی، جنت کے باغات دیے، حور و غلمان دیے، رب رحمان دیا، سب کچھ عطا کر دیا، مگر اس کے عوض تم سے اجر نہیں چاہتا۔ مولا پھر کیا چاہتا ہے؟ فرمایا ایک ہی شے چاہتا ہوں، 63 سال اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ایک ہی شے مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، ایک شے مانگتا ہوں، میری اہل بیت سے مودت۔ ذرا کلمہ دیکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترتیب ہے لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، نہ ہی کروں گا، صیغہ مضارع کا ہے، لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا نہ کروں گا، تم سے سوال نہیں کروں گا، کچھ نہیں مانگوں گا۔ یا رسول اللہ پھر کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، استثناء قائم کیا، ایگزیمشن دی، فرمایا وہ کیا؟ الا المودۃ، ہاں لا الہ الا اللہ میں جو ترتیب ہے وہی آقا کی اہل بیت کی محبت میں ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے کہ حقا کے بنا لا الہ الا حسین، دی بنا حسین، کلمے کی بنیاد بھی حسین ہے، اختتام بھی مصطفیٰ کی ہے۔ اس لیے ترتیب مراتب کو رکھا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تو کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا الا اللہ، ادھر کہا الا المودۃ، الا اللہ کہا، مولا صرف اور صرف تجھے مانتے ہیں، تو کلمے کی ترتیب میں صرف توحید کا اثبات تھا، اور مصطفیٰ کی اہل بیت کی توحید میں، مصطفیٰ کی وحدت میں، مصطفیٰ کی اہل بیت میں ایک ہی وحدت تھی، وہ اہل بیت کی وحدت تھی۔ اس توحید اہل بیت میں ایک ہی خاندان ہے، پنجتن پاک کہتے ہیں، جنہیں پنجتن نال پیار نہیں، قلب ہدایت پنجتن نال پیار نہیں، قلب ہدایت بار نہیں، اس لیے کہ کلمہ بنیاد حسین ہے، حسین بنیاد کلمہ۔ سبحان اللہ۔ اب میں اس آیت کی تھوڑی علمی ہے، بلیک بورڈ ہوتا نا تو میں آپ کو سمجھاتا، خدا اسی بننا نہ لیا الا المودۃ، الا کیا مانگا؟ مودت مانگی، محبت نہیں، محبت میں چینجنگ آتی ہے، محبت میں مفاد ممکن ہے، ممکن ہے آج محبت ہو کل دشمنی میں بدل۔ ارے قرآن کے دعوے کرنے والوں، یزید بچانے کی فکر کرنے والوں، لعنت ہے تمہاری سوچ پر، قسطنطنیہ کی حدیث پڑھ کے
دینے والوں، دکھ دے کر حسین کے مقابلے میں لوگوں کو لے کے آنے والوں، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں میں کہہ نہیں سکتا۔ حسین کو اور ان کے مقابلے میں ان کو لے کے آنے والوں، ذرا سوچو تو ہی صحیح، وہ کون امام ہے؟ مصطفیٰ کے کندھوں پر میں اور آپ کیا چیز ہے؟ ہماری نسبت کیا ہے؟ ہم تو نوکر ہیں، نوکر ان کے در کے ساقے ہیں۔ اگر قبول کر لیں تو جنتی ہیں، قبول نہ کریں تو جہنم کا راستہ ہے۔ اس میں کوئی ڈویلٹی نہیں ہے۔ تو یزید بچانے والے یزید کے ساتھ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں۔ ہم مصطفیٰ کے نواسوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احبا، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو چیلنج ہے، جس کی محبت یزید کے ساتھ ہے وہ اس لعنتی کے ساتھ لعنت میں چلے جائیں گے، اور جن کی محبت اہل بیت اطہار سے ہے اور یہ پنج تن پاک کا گھرانہ ہے، خدا کی قسم جو کسی کو خالی موڑتے ہی نہیں، کسی کو خالی موڑتے ہی نہیں ہے۔ مگر میں موضوع لمبا ہو جائے گا، مجھے ان کا ٹائم کا بھی احساس۔ فرمایا الا المودۃ، محبت حب یحب محبتا اور ود یود مودتا۔ ڈکشنری امام راغب اصفہانی کی نکال لیں، حوالہ بھی اصفہان کا دوں گا، جن کو مانتے سارے اہل سنت، مفردات القرآن کا، ان کو سارے مانتے ہیں، قربان جائیں۔ مودت اور محبت میں فرق یہ ہے، محبت تبدیلی کا کیا کے اندر، اس کے اندر امکان ہے، اور مودت کے اندر صرف مودت ہی مودت۔ محبت بدل سکتی ہے، مودت کبھی نہیں بدلتی۔ مچھلی کھائی کبھی آپ نے؟ آسٹریا وینا میں کھائی؟ تو مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہے یا مودت ہے؟ ہائے ہائے، اس کو پانی سے نکالیں مر جائیں۔ مر تو سکتے ہیں مگر مودت اہل بیت ختم نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا لوگوں محبت اوروں کے لیے ممکن ہے، اس کے کئی معنی ہوں، مودت کا ایک ہی معنی ہے، اور مودت کے قابل ہیں یہ اہل بیت اطہار۔ اب قربہ پہ آ جائیے، قربہ پہ آخری بات اور بات ختم۔ قربہ، قربہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ قربہ کہتے ہیں جو قریب ہو۔ مثلا میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں، بہت سارے مرد بیٹھے ہیں، بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، بہت بزرگ بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر بہت بزرگوں میں ایک بوڑھا زیادہ سینئر ہو، اس کو بیان کرنا ہو تو اس کی عربی کیا آتی ہے؟ اس کی عربی آتی ہے کبیر، بہت بڑا، بڑا، اور اکبر آتی ہے۔ آپ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے گا، اس قربہ میں ہی کل اہل بیت ہے، سارے نفوذ سے نیچے آ جائیں۔ بہت سارے مرد کٹھے ہوں، ان میں سے کسی کی سینیورٹی بیان کرنی ہو کہ یہ سینئر ہے، اس کی عربی آتی ہے یہ کبیر ہے، جو اس سے بھی بڑا تو کہتے ہیں یہ اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی طرح بہت سارے عورتیں کٹھی ہوں تو عورتوں میں سے جو سینئر اما جان ہیں ان کو بیان کرنا ہو تو کہتے باقی بھی بڑی ہیں، یہ سب سے بڑی ہے کبرا۔ یہ کیا ہے؟ کبرا ہے۔ تو مرد بڑا ہو تو وہ اکبر ہے، کوئی عورت بڑی ہو جائے تو وہ کبرا ہے۔ ہاں آگے چلیے، بہت سارے صغیر لوگ وہ چھوٹے ہوں، اور چھوٹوں میں سے سب کے چھوٹے کا بیان کرنا ہو تو کہتے یہ اصغر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصغر ہے۔ آگے چلیے، قربان جائیں، قرآن نے جو موضوعات عطا کیے ہیں، اور قرآن اسی کی سمجھ میں آتا ہے جس کے دل میں حب اہل بیت کا درد لگا ہوتا ہے۔ ورنہ قرآن کے ساتھ قوالی کرتے ہیں لوگ۔ ہاں، اس اصغر کہیں گے چھوٹا ہو مردوں، اور اگر عورتوں میں اگر چھوٹی ہو بی بی بیان کرنی تو کہتے یہ صغرا۔ قربان جائیں، اب یہ اصول ذہن میں رکھ لیں۔ وہ کیا؟ قربا، میں تم سے کوئی سوال نہیں چاہتا، کوئی کسی قسم کا اجر نہیں چاہتا،
کسی قسم کی ڈیمانڈ نہیں چاہتا. کیا چاہتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربا. ارے کوئی مصطفیٰ کے قریب مرد قریب ہو تو وہ اقرب ہے. آقا آپ کا اقرب کون ہے؟ فرمایا میرا اقرب علی مرتضیٰ ہے. اور اگر کوئی عورت قریب ہو گئی تو وہ قربا ہے. آقا جس قربا کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا وہ کون ہے؟ فرمایا عورتوں میں سب سے قریب فاطمہ الزہرا. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. میں تم سے کوئی سوال نہیں چاہتا. 63 سال ایک من آٹا کھا کے کہتا ہوں 63 سال کی کمائی اگر کوئی مجھے دینا چاہے, 63 سال کے اجر کے طور پر مجھے خوش کرنا چاہے, مجھے طائف کے پتھروں کا درد کے طور پر اگر کوئی اجر دینا چاہے, ہونے کا خون کا اجر دینا چاہے, اگر میری محنتیں ریاضتیں ساری رات قیام اور مصطفیٰ کے قدموں کے سوج جانے کا اگر کوئی اجر دینا چاہے تو وہ کیا اجر دے سکتا ہے؟ مولا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا سیدہ کی آل سے پیار کرنا چاہتا ہے, محبت کرنا چاہتا ہے. تو دوستو بس آخری حدیث اور بات ختم ہو جائے گی. آقا حسین کھیل رہے ہیں دامن مصطفیٰ. حضور دیکھ رہے ہیں حسن اور حسین کشتی لڑ رہے ہیں, کشتی ہو رہی ہے. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام حسن کو کہتے ہیں سے منظر دیکھا نہ گیا. عرض کی ابا جان یہ چھوٹا سا ہے, آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں چھوٹے کو پکڑ لیں, برابر تو نہیں ہے. فرمایا فاطمہ تمہیں کیا معلوم, حسن کے ساتھ جبرائیل ہیں, حسن کے ساتھ جبرائیل امین ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حسن تم حسین کو پکڑ لو. میں حسین کو کہتا ہوں میں حسین کے ساتھ ہوں. ہاں حسین کو کہتا ہوں تم حسن کو پکڑ لو. دوستان محترم یہ وہ تناسب, یہ وہ تربیت گاہ اہل بیت اطہار تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. پھر وہ وقت آیا جب پلید اپنے کرسی پر بیٹھ گیا, سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہوا. ارے سارے خیمے لگ گئے, سارے شہید ہوتے گئے, جماع سالہ علی اکبر کی باری آ گئی. آقا امام علی مقام کی عمر 56 برس کی تھی. جب دوستو جن کی اولاد ہے, جن کے بچے ہیں, وہ سوچیں ذرا کہ یہ واقعہ حسین کیا ہے. 56 برس کی عمر ہے آقا امام علی مقام کی. جب بیٹے نے عرض کیا بابا جان مجھے اجازت دیں میں بھی آپ کے اپنے نانا کے دین پہ قربان ہو جاؤں. فرمایا بیٹے علی اکبر تو تصویر مصطفیٰ ہے, تجھے دیکھتے ہیں تو آقا کی یاد آتی ہے, تجھے کیسے بیچ دوں. عرض کی ابا جان مجھے اجازت دے میں کئی یزیدی واسرے جہنم کر دوں. جوان سالہ علی اکبر گیا. ارے یزیدی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ گئے, کوئی سید کے سامنے نہیں آتا تھا, سب بھاگ گئے. دور سے حملے شروع ہو گئے. ایک بھالا آ کر امام علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا. یا اباتا یا اباتا, آواز آئی اے ابا جان مجھے سنبھال لیجئے, اے ابا جان مجھے سنبھال لیجئے. آقا امام علی مقام دوڑے خیموں سے, اور جب اس میدان میں پہنچے تو دیکھا تو بیٹے کا لاشا زمین پر گرا. لاشا دیکھ کر فرمانے لگے بیٹا کیا بات ہے؟ اس کی ابا جان یہ بھالا نکال دے تو میں پھر حملہ کروں. خدا کی قسم تاریخ گواہ میرے حسین نے وہ بھالا نکالا, خون کا فوارہ, خون کا فوارہ اٹھا اور آقا کی روح پاک کم سے پرواز کر گئی. بیبیاں خیموں سے تک رہی. منظر دیکھ کے کہتی ہے گئے تھے تو حسین کا عالم کچھ اور تھا, واپس آئے تو ساری داڑھی سفید ہو گئی, پہچان نہیں رہی تھی. جب دیکھا تو خیموں کے قریب آئے, سر کے سارے بال اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے. جوان بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے میرے ایمان نے. خدا کی عزت کی قسم ہمیں کیا معلوم کہ حسین کی شان کیا ہے. لوگوں ان کا ذکر کرو, ان کا فکر کرو, ان کا چرچا کرو.
ان کے نغمے گاؤ، ان کے قصیدے پڑھو، ان کے مرثیے پڑھو، جگہ جگہ گلی گلی ان کا نام کی ضرب لگاؤ تاکہ رب کائنات دیکھ کر ہمارے گناہوں کو کچھ پے نہیں کر سکتے۔